السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا بھائی عثمان خان۔ دوستان محترم، اس ویڈیو میں بہت ہی پیارا وظیفہ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ پوری ویڈیو میں بنے رہیں۔ اگر آپ نے کلک کر دیا ہے، ویڈیو کو پلے کیا ہے تو ضرور پوری ویڈیو دیکھ کر کے ہی جانا، بیچ میں اسکپ مت کر دینا، چھوڑ مت دینا، ورنہ آپ کو بہت سی جانکاری آپ چھوڑ دیں گے۔ ہاں میرے عزیزوں، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ جو بھی عمل کرتا ہے اس انسان کو اس وظیفے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ بس اس کے لیے آپ کا خلوص ہونا ضروری ہے، آپ کی سچی نیت ہونی چاہیے اور جائز کام ہونا چاہیے۔ جو بھی جائز مقصد ہوگا انشاءاللہ پورا ضرور ہوگا، اور جس کام کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ وہ کام آپ کا ضرور پورا ہوگا۔ اور جتنے لوگوں نے بھی کیا ہے، اگر ان کی نیت ٹھیک تھی اور ان کا یقین پختہ تھا تو ان کا یہ وظیفہ ضرور ان کے لیے کارگر ہوا ہے، پورا ضرور ہوا ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، اگر آپ بھی یہ وظیفہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس وظیفے کے اوپر عمل کریں۔ آپ بھی انشاءاللہ اس وظیفے کی فیض و برکات سے مالا مال ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پڑھنا ہے مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ اس کو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس درود کو ایک بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد میں کم سے کم 100 مرتبہ آپ یہ پڑھیں، یا مسبب الاسباب، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالکو، یا قدوس۔ یہ وظیفہ اس طرح سے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ درود پاک پڑھ لیں، اور یہ کھلے آسمان کے نیچے بتایا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے ننگے سر پڑھیں، اور عورتیں اگر پڑھیں تو دوپٹہ سر پہ اوڑھ کر کے کھلے آسمان کے نیچے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ یہ 11 دن عمل کریں، اس کی فیض و برکات سے آپ مالا مال ہوں گے، دستی آپ کی دور ہوگی، پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ جس جائز مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ جائز مقصد آپ کا ضرور پورا ہوگا۔ بہت ہی مجرب عمل ہے یہ، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ اگر آپ کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، دشمنی ہے، یا عداوت ہے، یا اور کوئی برا کام ہے تو آپ ان کاموں سے پرہیز کریں اور ان کاموں کو چھوڑ دیں۔ جب آپ طیب و طاہر ہو جائیں، پاک و صاف ہو جائیں برے کاموں سے، تب آپ اس وظیفے کو شروع کریں، اور نمازوں کی پابندی ضرور کریں، کیونکہ نماز سے خلوص حاصل ہوتا ہے اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، پھر اس کے بعد اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جن کے گھر میں تنگ دستی تھی، ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہوتا تھا، اگر ایک وقت کا ملتا، یعنی صبح کا کھانا اگر کھاتے تو شام کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن جب سے یہ عمل شروع کیا تو انشاءاللہ ان کے گھر میں خوشحالی ہو گئی، ان کے گھر میں ترقی ہو گئی۔ جو انسان ملازمت کے لیے کرتا ہے اس کی ملازمت بھی ملتی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ کریں گے وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہوگا۔ بس آپ کی نیت نیک ہو، ارادہ سچا ہو، اور اچھی نیت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر پختہ یقین کر کے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اس عمل سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ہاں میرے عزیزوں، لیکن یاد رکھیں یہ بات کہ گناہوں کے لیے یا ناجائز کام کے لیے اس عمل کو بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ روحانی عمل ہے۔ اگر آپ ناجائز کام کے لیے اس عمل کو کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا الٹا ہو جائے، آپ کو کچھ نقصان پہنچے۔ تو آپ نقصان کے لیے نہ کریں برے کاموں کے، بلکہ نیک کام کے لیے کریں۔ اگر کوئی جائز آپ کی آرزو ہے، تمنا ہے، تو اس کے لیے اس عمل کو کریں۔ اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، رزق میں برکت کے لیے اس عمل کو کریں۔ آپ کی ملازمت نہیں لگی ہے، آپ کہیں پہ کام نہیں کر رہے ہیں، بے روزگار ہیں، تو روزگار کے لیے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے
بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے اس عمل کو سیکھ لیا ہوگا۔ تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں فالو کر لیں، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، اور اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ جو لوگ پریشان حال ہیں، جن کے اوپر پریشانی کے دن چل رہے ہیں، ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے وہ لوگ بھی فائدہ حاصل کریں گے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ خیال رکھیں اپنا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔